اچھا شاہ صاحب، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت کے اندر انسان کی اپنی کاوش کا دخل ہے یا اللہ تعالیٰ کی یہ عطا ہے کہ اس کو ہدایت عطا فرما دیجیے، یعنی اس میں اس کی اپنی محنت کا بھی دخل ہے یا اس کو کلیتاً ہم کہیں گے کہ ہدایت اللہ نے کسی کے لکھی تھی اور اس کو مل گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور بھائی، آج جو موضوع ہے یقیناً بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ویسے تو روز ہی بڑے شاندار موضوعات ہوتے ہیں، قرآن کے ساتھ منسلک موضوع ہر خوبصورت ہوتا ہے، لیکن کیونکہ آج کا موضوع نظام ہدایت ہے اور اس پہ ہی سارے اعمال کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اس لیے میں نے جملہ بولا کہ آج جو موضوع ہے واقعتاً بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جو آپ نے سوال کیا، بنیادی طور پر ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہدایت من جانب اللہ ہوتی ہے، اور اس کی جو تفصیل میں یا اس جو میں نے بات کے جملے کی دلیل میں قرآن مقدس کی بے شمار آیات ایسی ہیں جو اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیس علیکم ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ لوگ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اسے ملتی ہے جسے میرا رب عطا فرماتا ہے۔ اور اس پہ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بے شمار ایسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے بارے میں کہتا ہے کہ میں انہیں ہدایت دیتا ہی نہیں، جیسے واللہ لا یہدی القوم الکافرین، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اسی طرح جو نافرمان ہیں انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بے شمار آیات پڑھنے کے بعد انسان اس نتیجہ تک پہنچتا ہے کہ ہدایت کلیتاً من جانب اللہ ہوتی ہے۔ اب جو سوال کا دوسرا حصہ تھا، آپ نے عرض کیا کہ کیا انسان کا اپنا عمل دخل بھی ہوتا ہے؟ ہاں، انسان کا کام ہے صرف کوشش کرنا، جس طرح قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا گیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو انسان بھی ہمارے راستے کی طرف کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے، تو ہم اسے منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ جس طرح ہدایت کا معنی مفتی صاحب قبلہ نے بیان کر دیا، ہدایت کا معنی ہے منزل مقصود تک پہنچانا، اس لیے اس تناظر میں نے ترجمہ کیا ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے اللہ اسے منزل مقصود تک یعنی ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، لیکن کیا کوشش باآور ہوتی ہے، ثمر آور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ پھر کلیتاً رب کا اختیار ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ساری زندگی ہو سکتا ہے کوشش کرتے رہے ہوں لیکن اللہ انہیں ہدایت عطا نہیں فرماتا، اور کچھ ایسے بھی ہمیں سیرت کے واقعات ملتے ہیں، اولیاء کے سیرت میں، صحابہ کی سیرت میں، ساری زندگی ان کی وہ گمراہی میں گزری ہوتی ہے لیکن اللہ رب العزت انہیں ہدایت دیتا۔ کوئی ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ اللہ ان کی زندگی بھر کی جو معاملات ہیں وہ بدل دیتا ہے۔ اب ایک جملہ میں اس میں یہاں بولنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ معروف چیز ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ تقدیر میں لکھا گیا تھا تو اس لیے ہمیں تو ہدایت ملی نہیں ہے، اس لیے ہم گمراہی یا گناہوں کی زندگی گزار رہے تھے۔ دیکھیے، جو رزق ہے اور ہدایت ہے یہ تقریباً سمجھے ایک جیسا ہی معاملہ ہے۔ مجھے اور آپ کو ساری دنیا کو پتا ہے کہ رزق بھی من جانب اللہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم گھروں میں نہیں بیٹھتے، ساری زندگی ہم کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تب جا کے ہمارے معاملات بہتر ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں دنیاوی رزق کی اتنی فکر ہے تو ہمیں اخروی رزق کی بھی اتنی فکر ہونی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے تاکہ ہمیں وہ آخر میں، کیونکہ میرا کام ہے کوشش کرنا، جس طرح رب نے ارشاد فرمایا جتنی کوشش خالص ہوگی، جتنی اس کی رضا کے لیے ہوگی، اتنا جلدی میرا رب ہمیں ہدایت عطا فرما دے گا۔